خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ پیدائش 45واں باب۔ کلام مقدس میں پیدائش 45واں باب 25ویں آیت سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں پیدائش 45واں باب 25ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور وہ مصر سے روانہ ہوئے اور ملک کنعان میں اپنے باپ یعقوب کے پاس پہنچے اور اس سے کہا، یوسف اب تک جیتا ہے اور وہی سارے ملک مصر کا حاکم ہے۔ اور یعقوب کا دل دب سے رہ گیا کیونکہ اس نے ان کا یقین نہ کیا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ اسی طرح جو آن لائن زندہ مسیح کی کلیسیا پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے سروں کو جھکا لیں۔ آئیے ہم اپنے خدا سے اس کے کلام کے لیے حکمت اور دانائی مانگیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، آج زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر نزول کلام سے اپنی برکات نازل فرماتا ہے۔ اے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ اب جب کہ خداوند تو ہم سے کلام کرنے کو ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو دانائی، حکمت اور اے خداوند اپنے پاک روح سے سننے کا فضل بخش، اور فضل بخش کہ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور دل لگا کر تیری آواز کو سنیں، اور محض سننے والے ہی نہ بنیں بلکہ عمل کر سکیں۔ اے خداوند حکمت بخش، دانائی بخش اور خردمندی اور آسمانی فہم عنایت کر۔ میری دعا کو سن اور قبول کر۔ اے خداوند میں اپنے آپ کو بھی تیرے حضور لایا ہوں اور میں سرنڈر کرتا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں بلکہ تیرے پاک روح کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کر سکوں۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے، میں چھپوں اور تو نظر آئے۔ اے خدا میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا مضمون ہے یسوع خداوند اور شافی ہے۔ عزیزو، معجزات اس وقت انسانی زندگی میں ظہور میں آتے ہیں جب آپ اپنے دل میں ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خداوند اور شافی ہے۔ یسوع خداوند اور شافی ہے۔ جب آپ اپنے دل میں یہ یقین رکھتے ہیں، اپنے دل میں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خداوند اور شافی ہے، تو پھر آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندان میں اور آپ کے لوگوں کے درمیان غیر معمولی کام ہوں گے، معجزات ہوں گے، اس لیے کہ آپ کے دل میں یہ ایمان ہے کہ یسوع خداوند ہے اور شافی ہے، اور اس ایمان کے باعث آپ کے دل میں جو ایمان ہے، اس ایمان کے باعث آپ کی زندگی میں یقینی طور پر
معجزات ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے پیدائش 45واں باب، اور جب ہم اس کی 26ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور اس سے کہا یوسف اب تک جیتا ہے اور وہ اس سارے ملک مصر کا حاکم ہے، اور یعقوب کا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ اس نے ان کا یقین نہ کیا۔ عزیزو، جب آپ کسی بات پر یقین نہیں کرتے تو آپ کا دل دھک سے رہ جاتا ہے، اور اس دل میں جب وہ دھک سے رہ جاتا ہے اور پھر اس دل میں معجزات کے لیے آرزو نہیں ہوتی، پھر وہ دل جو ہے دھک سے رہ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ یسوع خداوند ہے، جب آپ دل میں اس بات کا ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خداوند ہے، آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع شافی ہے، پھر آپ کا دل دھک سے نہیں رہتا، بلکہ آپ کا دل معجزے کے لیے تیار ہوتا ہے، عجیب کام کے لیے آپ کا دل پرپیئر ہوتا ہے، اور پھر اس دل میں خدا اپنی عجیب قدرت سے معجزات کو ظہور میں لاتا ہے۔ کب؟ جب آپ یقین کرتے ہیں، جب آپ ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان اس بات پر ہے کہ یسوع خداوند ہے اور یسوع شافی ہے، تو پھر وہ خداوند شافی خدا آپ کی زندگی میں معجزات کرتا ہے، آپ کو بیماریوں سے شفا دیتا ہے، آپ کو بندنوں سے رہائی دیتا ہے، آپ کو دکھوں سے چھڑاتا ہے، مصیبتوں سے آپ کو خلاصی بخشتا ہے، اس لیے کہ آپ کا دل یہ ایمان رکھتا ہے، یا آپ کے دل میں یہ ایمان ہے کہ یسوع خداوند ہے اور یسوع شافی ہے، اس لیے آپ کی زندگی میں معجزات ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں پھر جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ سب کچھ آپ کی زندگی میں خدا ظہور میں لاتا ہے، اس لیے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے، پھر آپ کا دل دھک سے نہیں رہ جاتا، کیونکہ بے یقینی کی وجہ سے دل دھک سے رہ جاتا ہے۔ اور ابھی ہم نے پڑھا کہ جب بتایا گیا کہ یوسف حاکم مصر ہے، اور یوسف بہت شان و شوکت کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ بہت عظیم رتبے پر ہے، حقیقت بھی یہ تھی، لیکن یعقوب نے یقین نہ کیا۔ اسی طرح آپ ایماندار بھی ہوتے ہیں، مسیحی بھی ہیں، تائب اور بپتسمہ یافتہ بھی ہے، لیکن خدا کی اس عظمت کو آپ سمجھ نہیں پاتے، اور آپ کا دل دھک سے رہ جاتا ہے، اور پھر اس دل میں معجزے کے لیے گنجائش نہیں رہتی، اس دل میں پھر جو آپ چاہتے ہیں اس آرزو کی تکمیل کے لیے قوت نہیں رہتی، اس لیے کہ دل دھک سے رہ گیا۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ یقین کریں، اگر آپ اعتقاد رکھیں، اگر آپ ایمان رکھیں، اور ایمان آپ کا اس بنیاد پر ہو یا اس اساس پر آپ کا ایمان ہے کہ یسوع خداوند ہے اور یسوع شافی ہے، تو پھر آپ کے دل میں اس بات کے یقین کے ساتھ، اس بات کے ایمان کے ساتھ آپ کی زندگی میں یقینی طور پر معجزہ بلکہ معجزات ہوتے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کے گھرانے اور آپ کی زندگی میں غیر معمولی کام ہو اور معجزات ہوں۔ عہد عتیق میں یسائی نبی کا صحیفہ پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت کو پڑھیں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں یسائی پہلا باب 5ویں آیت میں لکھا ہے، کلام خدا میں یسائی پہلا باب 5ویں آیت، تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ تمام سر بیمار ہے اور دل بالکل سست ہے۔ اب جب آپ کا دل سست ہے، اور یہ سست روی اس وقت آتی ہے، یا دل میں سست، دل آپ کا اس وقت سست ہوتا ہے جب یقین کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے، آپ کا دل پھر سست ہوگا، اور آپ کم اعتقاد ہے تو آپ کا دل سست ہوگا یقین کرنے کے لیے، آپ کا دل سست ہوگا اعتماد کرنے کے لیے، آپ کا دل سست ہوگا خداوند سے معجزات کو رسیو کرنے کے لیے، اس لیے کہ آپ کا دل سست ہے۔ لیکن جب آپ کا دل، آپ اپنے خدا
کہ میں مضبوط ہے اور آپ یقین کرتے ہیں، آپ ایمان رکھتے ہیں، آپ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع خداوند ہے اور شافی ہے، تو پھر مرض آپ کا کیسا ہی کیوں نہ ہو، مسئلہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، پریشانی کیسی ہی کیوں نہ ہو، خداوند آپ کی زندگی میں معجزات کو ظہور میں لاتا ہے۔ پھر آپ کی زندگی سے آپ کے ایمان کے باعث معجزات ظہور میں آتے ہیں، پھر بندھن ٹوٹتے چلے جاتے ہیں، جادوگروں کا علم آپ کی زندگی سے بھسم ہو جاتا ہے، بیماریاں آپ کی زندگی سے جاتی رہتی ہیں، اور مصیبتیں آپ کے گھرانے سے ختم ہونا شروع ہوتی ہے، بدحالی جاتی رہتی ہے، قرض کی لعنت جاتی رہتی ہے، بے اولادی جاتی رہتی ہے، بچوں کی نافرمانی آپ کی زندگی سے جاتی رہتی ہے، جیون ساتھی کی بے وفائی اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب آپ ایمان رکھتے ہیں، آپ ایمان رکھتی ہے، اور ایمان اس بات پر ہے کہ یسوع خداوند ہے اور یسوع شافی ہے، پھر آپ کا دل سست نہیں ہوگا، آپ کا دل بڑا ایکٹیو ہوگا، صحیح کام کرے گا، ایمان کے باعث آپ کا دل مضبوط ہوگا، اور اس مضبوطی قلب سے آپ کے ایمان کی پختگی ہوگی، اور ایمان کی پختگی کے باعث آپ کی زندگی میں معجزات ہوں گے۔ جب آپ کا دل سست ہے تو آپ ایمان لانے میں بھی سست ہوں گے، یقین کرنے میں بھی سست ہوں گے، اور اے خداوند کے کلام پر اعتماد کرنے میں بھی سست ہوں گے، خدا کے گھر آنے میں بھی سست ہوں گے۔ لیکن جب آپ کا دل سست نہیں تو آپ ایکٹیولی آپ بلیو کریں گے، فوری طور پر آپ یقین کریں گے، اور یقین کامل کے ساتھ آپ خدا کی حضوری میں بڑھتے چلے جائیں گے، اور یوں اس کے فضل سے آپ معمور ہوں گے، اس لیے کہ آپ کا دل سست نہیں ہے۔ عزیزو، سست کماریاں وہ خدا کے ساتھ شریک نہیں ہو سکی، جشن میں خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکی، دروازہ بند ہو گیا، اور سست اور کم اعتقاد لوگ وہ برکات اور معجزات کو حاصل نہیں کر پاتے، لیکن جن کا دل ایمان کے باعث خداوند کی اس محبت سے گرم ہے اور ان کا دل سست نہیں، تو پھر خدا ان کی زندگی میں، ان کے بچوں میں، ان کے خاندان میں، ان کے کاروبار میں خدا معجزات اور معجزات کرتا ہے، اس لیے کہ ان کا دل خداوند کی طرف مائل ہے، اور وہ زندہ خدا کے قدموں میں آتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ان کے لیے اپنی بڑی قدرت کو ظاہر کرتا ہے اور یقیناً کرتا ہے۔ پہلا سیموئیل چوتھا باب اور اس کی 13ویں آیت سے پڑھیں گے۔ خدا کی کلام مقدس میں پہلا سیموئیل چوتھا باب 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب وہ پہنچا تو ایلی راہ کے کنارے کرسی پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس کا دل خدا کے صندوق کے لیے کانپ رہا تھا، اور جب اس شخص نے شہر میں آ کر ماجرا سنایا تو سارا شہر چلا اٹھا، اور ایلی نے چلانے کی آواز سن کر کہا، اس الٹ کی آواز کی کیا معنی ہے؟ اور اس آدمی نے جلدی کی اور آ کر ایلی کو حال سنایا، اور ایلی 98 برس کا تھا اور اس کی آنکھیں رہ گئی تھیں اور اسے کچھ نہیں سوچتا تھا۔ سو اس شخص نے ایلی سے کہا، میں فوج میں سے آتا ہوں اور میں آج ہی فوج کے بیچ سے بھاگا ہوں۔ اسے کہا، میرے بیٹے کیا حال رہا؟ اس خبر لانے والے نے جواب دیا، اسرائیلی فلسطینیوں کے آگے سے بھاگے اور لوگوں میں بھی بڑی خون ریزی ہوئی، اور تیرے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس بھی مر گئے، اور خدا کا صندوق چھن گیا۔ جب اس نے خدا کے صندوق کا ذکر کیا تو وہ کرسی پر سے پچھاڑ کھا کر پھاٹک کے کنارے گرا، اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا، کیونکہ وہ بڈھا اور باریک آدمی تھا۔ وہ 40 برس بنی اسرائیل کا قاضی رہا۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں ایلی کے متعلق کا اس کا دل، دیکھیں پہلا سیموئیل چوتھا باب 13ویں آیت، اور جب وہ پہنچا تو ایلی راہ کے کنارے کرسی پر بیٹھا،
انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس کا دل خدا کی صندوق کے لیے کانپ رہا تھا۔ اب جب اس کا دل کانپ رہا ہے اور وہ یہ خبر سنتا ہے تو وہ گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ عزیزو، جب آپ کا دل کانپ رہا ہے، آپ کا دل کانپتا ہے، تو پھر خبر سنتے ہی آپ پر اس کا ایڈورس ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اور اسی لیے زبور نویس کہتا ہے اور ہم گاتے بھی ہیں کہ مضبوط میرا دل ہے۔ جب آپ کا دل مضبوط ہے، آپ کا دل سست نہیں ہے، آپ کا دل کانپتا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اعتماد ہے کہ حالات ٹھیک ہوں گے، لیکن کانپتے ہوئے دل کے ساتھ کوئی معجزہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی جو کاہن ہے، اس کا دل کانپ رہا ہے اور اس کے دل میں وہ مضبوطی نہیں ہے، ایمان کی مضبوطی نہیں ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کوئی ایسی خبر آئے گی، اس کا دل کانپ رہا ہے کہ شاید شکست ہو جائے۔ اور جب دل کانپتا ہے تو کوئی معجزہ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کا دل مضبوط ہے، آپ کا دل قوت کے ساتھ بھرا ہے، آپ کے دل میں ایمان ہے اور ایمان سے معمور ہے، تو پھر آپ کا دل نہ تو سست ہوگا، نہ آپ کا دل کمزور ہوگا، اور بلکہ آپ کا دل ایمان کے باعث مضبوط ہوگا۔ جیسے بائبل مقدس بیان کرتی ہے، ابراہیم جسمانی اعتبار سے تو ضعیف تھا، لیکن ایمان کے اعتبار سے وہ جوان تھا، ایمان کے اعتبار سے اس کا ایمان بڑی قوت رکھتا تھا، اور اس میں وہ قوت تھی جو جوان میں ہوتی ہے، اور اس ایمان کی اس قوت کے باعث اگرچہ وہ ضعیف العمر تھا تو بھی خدا نے اسے بیٹا بخشا، معجزہ ہو گیا۔ عزیزو، اگر آپ کا دل کانپتا ہے اور اس کے معنی ہے آپ کو یقین نہیں ہے کہ کوئی اچھی خبر آئے گی، آپ کا دل کانپتا ہے، آپ معجزے کے لیے تیار نہیں ہیں، عزیزو جب آپ کا دل معجزے کے لیے تیار ہے، آپ کا دل مضبوط ہوگا، آپ کے دل میں ایمان ہے، ایمان دل کو مضبوط کرتا ہے، ایمان دل کو وہ اس قابل کرتا ہے کہ وہ معجزے کو رسیو کرے، وہ دل پھر مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ حالات کو نہیں دیکھتا، سچویشن کو نہیں دیکھتا۔ جیسے پالوس رسول بیان کرتا ہے، ہم آنکھوں دیکھے پر نہیں، ایمان پر چلتے ہیں۔ ہم جو کچھ ہمیں ارد گرد آوازیں آتی ہیں، ہم ان آوازوں پر کان نہیں لگاتے، ہم آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں اس پر نہیں، بلکہ ہمارے دل میں جو ایمان ہے، ہم اس ایمان کے ساتھ اپنے ایمان کی آنکھوں سے اپنے حالات کی درستگی کو دیکھتے ہیں، اپنی بحالی کو دیکھتے ہیں، اپنی زندگی میں خوشیوں کو دیکھتے ہیں، اور وہ ابلیس کے سارے منصوبے ہمیشہ کے لیے ختم ہوتے ہیں۔ اسی کہ آپ کا دل کانپ نہیں رہا، آپ کو یقین ہے کہ میرا خدا زندہ خدا ہے، آپ کو یقین ہے کہ میرا خدا شافی خدا ہے، آپ کو یقین ہے کہ میرا خدا خدائی قادر ہے، آپ کو یقین ہے کہ میرا خدا یہ سارے حالات کو بدل سکتا ہے، اور وہ ہماری شکست کو فتح میں بدل سکتا ہے، ہمارے ماتم کو ناچ میں بدل سکتا ہے، ہمیں خوشیاں اور اطمینان بخش سکتا ہے۔ آپ حالات کو نہیں دیکھتے، بلکہ آپ کا دل مضبوطی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اپنے خدا کی طرف لگا ہے، اور پھر حالات بدل جاتے ہیں، طوفانوں کا رخ خدا موڑ دیتا ہے، اور آپ کی سچویشن، آپ کے خاندان اور آپ کے حالات کو خدا کلی طور پر تبدیل کر دیتا ہے۔ عزیزو، خدا من چاہتا ہے آپ کی زندگی میں خوشیاں ہوں، اور اس کے لیے آپ کے دل میں ایمان ہو۔ معجزات ہوں گے جب آپ اپنے دل میں ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خداوند اور شافی ہے۔ معجزے ہوں گے کب؟ جب آپ اپنے دل میں ایمان رکھتے ہیں۔ کیا ایمان رکھتے ہیں؟ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خداوند اور شافی ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں امثال 14واں باب، امثال 14واں باب 30ویں آیت، امثال 14واں باب 30ویں آیت، مطمئن دل
جسم کی جان ہے، لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں امثال 14واں باب 30ویں آیت میں لکھا ہے، مطمئن دل جسم کی جان ہے۔ آپ کا دل سیٹسفائیڈ ہے، آپ حالات کو نہیں دیکھ رہے، آپ یسوع کی قدرت کو دیکھ رہے ہیں اور مطمئن ہے، آپ کو اطمینان ہے کہ خدا یہ سب کچھ کرے گا، خدا کر سکتا ہے، اور آپ سیٹسفائی ہیں اور آپ کو اطمینان ہے، تو خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ مطمئن ہوتے ہیں نا، خدا آپ کے لیے حالات کو بدل دیتا ہے۔ چند سال پیشتر میں لاہور گیا، جب لاہور گیا تو میں واپس آنے لگا تو بہت لوگ آگے کہ دعا کریں، اور میں دعا کرتا رہا ان کے لیے، اور ایک شخص تھا، اس سے کہا کہ ان کے جہاز کی ٹکٹ جو ہے وہ اس کا ٹائم یہ ہے، اور آپ لوگ چلو بعد میں آ جانا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو دعا کرانی ہے، اور میں نے بھی کہا کہ جتنے آئے نا دعا کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم ایئرپورٹ کے پاس پہنچے، ایئرپورٹ کے قریب پہنچے اور ابر آلود ہو گیا، اب میرا دل مطمئن تھا کہ میں نے خدا کا کام کیا، میری اپنی غفلت سے لیٹ نہیں میں ہوا، بلکہ میں خداوند کے کام کے لیے، اور یہ خدا کی مرضی تھی۔ اور جب میں ایئرپورٹ کے قریب ہی تھا، ایک دم ایسے اندھیرا سا چھا گیا، بادل ہو گئے، اور میں اندر گیا، اور جیسے میں اندر گیا تو اتنی زوردار بارش ہوئی، اور میں نے وہاں اپنے ٹکٹ دکھائی کہ بورڈنگ کارڈ لوں، تو انہوں نے کہا جی اب تو بورڈنگ کارڈ نہیں مل سکتا، اب مشکل ہے، اس لیے کہ وہ تو ٹائم ختم ہو گیا۔ ابھی اس نے یہ کہا، اور اس کے ساتھ ہی اعلان ہوا کہ ہم 1 گھنٹہ جہاز نہیں اڑ سکتا رہے گا۔ اس کے بعد پھر میں نے کہا تو اسے کہا لے لیجئے بورڈنگ کارڈ، اس لیے کہ اب تو 1 گھنٹہ باقی تھا، وہ آدھا گھنٹہ پہلے جانا ہے۔ اور میں نے بورڈنگ کارڈ لیا، اور اسی جہاز میں میں خدا کے فضل سے آیا، اس لیے میرا دل مطمئن تھا۔ عزیزو، جب آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے نا، اور ایمان یسوع پر ہوتا ہے، میرا دل مطمئن تھا، اور یہ بھی میرا ایمان تھا کہ میں اسی جہاز میں جاؤں گا، خداوند مجھے اسی جہاز میں لے کر جائے گا۔ اور خدا نے ایسے حالات کر دیے کہ موسلادھار بارش ہو گئی، اور 1 گھنٹہ فلائٹ لیٹ ہو گئی، اور اسی جہاز میں آیا کراچی میں۔ میں جو بات آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی آپ حالات کو دیکھ کر، سچویشن کو دیکھ کر، بیماری کو دیکھ کر، کینسر کو دیکھ کر، اور بدروہوں کو دیکھ کر، اور مسائل کو دیکھ کر، اور جادوگروں کو دیکھ کر آپ کا دل غیر مطمئن ہو جاتا ہے، اور پھر آپ معجزے کے لیے تیار نہیں رہتے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے جب آپ کا دل مطمئن ہے تو خداوند آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ 1995 کو مجھے اسکن کینسر ہوا۔ جب اسکن کینسر ہوا تو آنکولوجسٹ نے کہا کہ آپ 6 مہینے بھی زندہ نہیں رہ سکتے، اور لیکن میں نے اپنے خدا میں اطمینان پایا، اور میں نے سوچا کہ میرا یسوع جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اور میرے دل میں بڑا ایک اطمینان آیا کہ یسوع جو 4 دن سے مرے ہوئے لازر کو زندہ کر سکتا ہے، وہ مجھے کینسر سے شفا دے کر زندگی بخش سکتا ہے۔ اور میرا دل مطمئن رہا، اطمینان میرے دل میں رہا، اور یہ ایمان رہا، اور یہ ایمان ہے کہ یسوع سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور خدا نے میری زندگی میں کام کیا، اور 2 اگست 1995 کو خدا نے مجھے اسکن کینسر سے شفا دی۔ آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ کے لیے اس دل میں معجزہ ہوگا، کیونکہ آپ کا ایمان ہے۔ ایمان ہمیں اطمینان بخشتا ہے، اور مسیح نے کہا میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں۔ اور جب اس کا اطمینان ہمارے دل میں ہے، اور ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے، اور مطمئن دل، آئیے میرے ساتھ دیکھیں امثال 14واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے،
مطمئن دل جسم کی جان ہے، لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ مطمئن دل ہے تو آپ کے لیے معجزہ ہوگا، اور اگر دل آپ کا مطمئن نہیں، اگر آپ مطمئن ہیں، آپ اچھی خبر سنیں گے، آپ معجزے کو سنیں گے، خدا کی قدرت کو دیکھیں گے، اس کے جلال کو دیکھیں گے، اور وہ آپ کے لیے یقیناً ایک بڑا اور عظیم کام کرتا ہے۔ کلام مقدس میں زبور 22واں 26ویں آیت کو پڑھیں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں زبور 22واں 26ویں آیت میں یوں لکھا ہے، حلیم کھائیں گے اور سیر ہوں گے، خدا کے طالب اس کی ستائش کریں گے، تمہارا دل ابد تک زندہ رہے۔ جب آپ کے دل میں مردگی آ جاتی ہے تو یہ علامت ہے، یہ سگنل ہے کہ آپ کا ایمان مردہ ہو گیا۔ اور میں نے ایسے بہت سے چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آتے ہیں، ایک شخص آیا اور اس کے گھر والے بھی سوچ رہے تھے یہ نہیں بچے گا، اور جب وہ اسے لائے گئے تو اس نے مجھ سے بات کی، اس نے کہا بشپ صاحب جب خدا آپ کو کینسر سے ٹھیک کر سکتا ہے تو میرا دل تو بڑا مطمئن ہے، اور میرا ایمان ہے کہ یسوع مجھے بھی ٹھیک کرے گا۔ اور میں نے دیکھ لیا کہ اس کا دل مطمئن ہے اور اس کا دل زندہ ہے۔ جب آپ کے دل میں مردگی آتی ہے تو پھر معجزہ نہیں ہوتا، آپ کی ایمان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آپ کچھ آپ کو نظر نہیں آتا۔ لیکن جب آپ حالات کو خراب سے خراب تر اور ایسے لا علاج امراض کو اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں، یا حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہیں، لیکن آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے اور آپ کا دل زندہ رہتا ہے، تو اس صورت میں آپ کی زندگی میں غیر معمولی کام ہوتا ہے۔ پھر آپ مطمئن ہیں، اور جب دل زندہ نہ رہے تو جسم بھی زندہ نہیں رہتا۔ اگر کسی کا دل دھڑکنا بند ہو جائے اور ڈاکٹر کہے کہ اب اس کا دل کام نہیں کر رہا، ہارٹ فیل ہو گیا ہے، تو کیا اس کا جسم زندہ رہے گا؟ اسی طرح جب ایمان آپ کے دل کے اندر ہے، آپ کا ایمان آپ کے دل کو زندہ رکھے گا، اور آپ کے دل کے زندہ رہنے سے آپ کے ذہن اور خیال اور سوچوں میں خدا کے پاک روح سے معجزہ ہوگا۔ اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کا دل زندہ رہے۔ لیکن اگر دل ہی مردہ ہو گیا، ایک شخص کو ہاسپٹل لے کر گئے، اور جب لے کر گئے تو اب اس کا دل بالکل کام کرنا بند ہو گیا۔ انہوں نے بہت آرٹیفیشل سانسیں دی کا کچھ کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے دیا، انہوں نے کہا کہ اب یہ زندہ نہیں ہے، اسی کو اس کا دل زندہ نہیں۔ عزیزو، ایمان وہ سانسیں ہیں جو آپ کے دل کو زندہ رکھتی ہیں۔ جیسے سانس لیتے ہیں تو آپ میں زندگی ہے، اور اسی طرح ایمان ہے تو آپ کا دل زندہ ہے، اور آپ کا دل زندہ ہے تو زندہ دلی سے آپ کی زندگی میں معجزہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے دل میں یہ ایمان ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ خداوند ہے تو اس کے معنی ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، شافی ہے تو ہر بیماری کو دور کر سکتا ہے۔ اس لیے یقیناً آپ کی زندگی میں بڑی قدرت کے ساتھ کام ہوتا ہے۔ کلام مقدس میں دیکھیے زبور جب ہم خدا کی کلام مقدس میں زبور 37واں اور اس کی 31ویں آیت پڑھتے ہیں، زبور 37واں 31ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے خدا کی شریعت اس کے دل میں ہے، وہ اپنی روش میں پھسلے گا نہیں۔ اب دیکھیں کتنا امپیکٹ ہے اس بات کا کہ جب خدا کا کلام، خدا کی شریعت آپ کے دل میں ہے تو آپ اپنی روش میں پھسلتے نہیں، سلپ نہیں ہو جاتے، آپ
بہک نہیں جاتے، اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر خدا کا کلام ہے، خدا کی شریعت ہے، خدا کا آئین ہے، اور جب خدا کی شریعت آپ کے دل کے اندر ہے، آپ سلپ نہیں ہو سکتے، آپ برگشتہ نہیں ہو سکتے، آپ خدا سے دور نہیں ہو سکتے، بلکہ اس زندہ خدا کے آپ قدموں میں ہوں گے جو معجزہ کرنے والا ہے، اس خدا کے حضور ہوں گے جو امپاسبل کو پاسبل کر سکتا ہے۔ اور آپ کا دل اگر خدا کی شریعت سے خالی ہے تو پھر ایمان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ایمان آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر معجزہ بھی نہیں ہے، اور ایمان ہوتا ہے جب آپ کے اندر کلام ہے، آپ کے دل میں خدا کی شریعت ہے، پھر آپ سلپ نہیں ہو سکتے کہ آپ پھسل کر کسی جادوگر کے پاس چلی جائیں یا چلے جائیں، آپ سلپ ہو کر کسی بندے عامل کے پاس چلے جائیں، بلکہ خدا کا کلام، خدا کی شریعت آپ کے دل میں ہے، آپ مسیح کے قدموں میں رہتے ہیں، آپ خداوند کے حضور رہتے ہیں، اور خود یسوع آپ کے دل میں ایمان ہے کہ یسوع خداوند ہے اور یسوع شافی ہے۔ جب یہ ایمان آپ کے دل کے اندر ہے، یہ ایمان آپ کو پھسلنے نہیں دے گا کہ آپ کسی جادوگرنی کے پاس چلے جائیں، یہ ایمان پھسلنے نہیں دے گا کہ آپ کسی جادوگر کے پاس چلے جائیں، یہ ایمان پھسلنے نہیں دے گا آپ تعویذ دھاگے کرائیں، بلکہ یہ ایمان آپ کی زندگی میں معجزہ کرتا ہے، یہ ایمان آپ کی زندگی میں ریولیوشنری کام کرتا ہے، اور یہ ایمان آپ کی زندگی میں میریکلز کو ظہور میں لاتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ زندہ خدا کے قدموں میں آئیں اور اس سے اپنی برکات کو لیں، اپنے معجزات کو لیں، اور امپاسبل کام آپ کی زندگی میں اور آپ کے خاندان میں یقینی طور پر پاسبل ہو۔ کلام خدا میں امثال چوتھا باب 23ویں آیت کو پڑھیں گے۔ امثال چوتھا باب 23ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ بائبل میں لکھا ہے زندگی کا سرچشمہ وہی ہے، اور اگر سرچشمہ ہی ختم ہو جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جب خداوند آپ کے دل میں ہے، خداوند کا کلام آپ کے دل میں ہے، تو آپ کے دل میں زندگی کا چشمہ پھوٹے گا، آپ کی زندگی میں معجزات اور معجزات ہوں گے، اور خداوند چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں معجزات ہوں، اور آپ کی زندگی کے تمام مسائل پھر آپ کے ایمان کے باعث جو آپ کے دل میں ہے، اور اس ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ یسوع خداوند اور شافی ہے۔ کلام مقدس میں دیکھیں پہلا سلاطین پہلا سلاطین 30واں باب نامی آئے، پہلا سلاطین 30واں باب نامی آیت میں لکھا ہے، سو تو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر، تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے۔ سلیمان خدا سے سمجھنے والا دل چاہتا ہے کہ اب خداوند انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر۔ جب آپ کا دل سمجھنے والا ہے، آپ سمجھ جائیں گے حالات کتنے سنگین ہیں، لیکن میرا خدا ان حالات سے مجھے رہائی دے سکتا ہے۔ لیکن اگر نہ سمجھ دل ہے تو پھر آپ ان حالات میں بہک جائیں گے، ان حالات میں برگشتہ ہو جائیں گے، ان حالات میں خدا سے دور ہو جائیں گے، اور ان حالات میں آپ پس کر رہ جائیں گے۔ لیکن جب آپ کا دل سمجھنے والا دل ہے،
آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ حالات میرے خدا سے مجھے دور نہیں کر سکتے اور مسیح کی محبت سے مجھے دور نہیں کر سکتے، اور مسیح خداوند ہے اور شافی ہے اور وہ حالات کو بدل دے گا، تو آپ کے ایمان سے، آپ کے سمجھدار دل سے، آپ کے سمجھنے والے دل سے، انڈرسٹینڈنگ ہارٹ سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ حالات مجھے تباہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حالات مجھے اور زیادہ خدا میں مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ کل ایک خاتون نے کہا، اس سے کہا بشپ صاحب سمجھ نہیں آتی، جتنا ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں نا اتنے ہی اور ایسے مسائل، مشکلات اور ایسی تکالیف یا اپنی سی قوتیں کام کرتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ اس لیے ہے، آپ کا دل اگر سمجھنے والا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ہمیں خدا میں اور مضبوط کرتی ہیں، جیسے زبور نویس سمجھنے والا دل رکھتا ہے، اور اس سے کہا کہ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لو۔ عزیزو، آپ کا دل اگر سمجھنے والا ہے تو پھر ان حالات میں آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مجھے تباہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ خدا کی قدرت کے ظہور کے لیے ہے، تاکہ اس کا معجزہ ہو اور میں اس کی قدرت کو بیان کروں، میں اس کی گواہی دوں اور میں بتاؤں کہ میرا خدا میرے لیے کتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے آپ کا دل سمجھدار ہو اور پھر آپ معجزات، آپ کا دل سمجھدار ہوگا، آپ معجزات کو اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ کلام مقدس میں دیکھیں میرے ساتھ، وائس 2 باب اور اس کی 3 آیت۔ آپ کا دل سمجھدار ہوگا تو آپ غلط طرف جائیں گے نہیں کہ میں یہ کام کر لوں۔ آئیے دیکھیں میرے ساتھ، وائس 2 باب اور اس کی 3 آیت۔ میں نے دل میں سوچا کہ جسم کو میں نوشی سے کیوں نہ تازہ کروں اور اپنے دل کو حکمت کی طرف مائل رکھوں، اور کیوں کر حکمت کو پکڑے رہوں جب تک معلوم کروں کہ بنی آدم کی بہبودی کس بات میں ہے کہ وہ آسمان کے نیچے عمر بھر یہی کرے۔ اب اس نے اپنا دل لگایا، سوچا میں نوشی کی طرف۔ آپ کا دل اگر سمجھدار ہے، سمجھ رکھتا ہے، آپ ان باتوں کی طرف جائیں گے نہیں جن سے خدا نے منع کیا، ان زندگی میں ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کریں گے جس کے لیے خدا نے منع کیا ہے، اس لیے کہ آپ سمجھدار ہیں، آپ کا دل سمجھتا ہے کہ یہ منع کیا گیا ہے، یہ شجر ممنوع ہے، اس سے میں نے نہیں کھانا۔ اور اگر ہوا کا دل سمجھدار ہوتا تو وہ خواہ شیطان کتنا بھی اکساتا، سانپ کتنا بھی اکساتا، وہ کہتی نہیں میں نے اس درخت سے نہیں کھانا، یہ شجر ممنوع ہے، خدا نے اس کے پھل سے منع کیا ہے۔ لیکن اسی وقت ایمان جاتا رہتا ہے جب آپ کا دل نہ سمجھ ہوتا ہے، اور دل کی سمجھ کے لیے آپ کو مسیح کی صلیب کی دھارا کے نیچے آنا ہے، تاکہ وہ جو حکمت رکھتا ہے وہ آپ کی زندگی میں اپنی بڑی قدرت سے کام کرے۔ کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے رومیو 10 باب، رومیو 10 باب 9 آیت کو پڑھیں۔ رومیو 10 باب 9 آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ اگر آپ اپنے دل میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ یسوع خداوند ہے، جب آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ یسوع خداوند ہے تو اس کے معنی ہے کہ خدا تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ کا دل اگر یہ کہتا ہے یسوع خداوند ہے تو خدا تو خدائے قادر ہے، خدا تو خدائے محیب ہے، خدا تو خدائے عظیم ہے، اور خدا خدائے لاسانی ہے، یعنی اس میں اس کا کوئی ثانی نہیں، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ عزیزو، پھر جب آپ یہ مان رکھتے ہیں کہ یسوع خداوند ہے
تو پھر آپ بھروسہ کرتے ہیں کہ میرا خدا میرے اس کام کو کر سکتا ہے، میرے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے، میری اس بیماری کو دور کر سکتا ہے، میری اس پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ اور یقیناً خداوند آپ کی زندگی میں یہ سب کچھ کرتا ہے اور کرے گا، اور اس کی قدرت ہمیشہ تک ہے، لامحدود قدرت کا مالک ہے۔ وہ آج بھی اس وقت جو چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں خدا کا کلام سن رہے ہیں، اور یا پھر آن لائن زندہ مسیح کی کلیسیا پروگرام کو دیکھ رہے اور سن رہے ہیں، خدا ان کی زندگی میں کام کرے گا۔ بلکہ جو آف لائن بھی اس پروگرام کو دیکھیں گے، خدا کی قدرت ان کی زندگی میں بھی یقینی طور پر کام کرتی ہے اور کرے گی۔ کلام مقدس میں مرکز کی انجیل دوسرا باب 8ویں آیت کو دیکھیں۔ مرکز کی انجیل دوسرا باب مرکز کی انجیل دوسرا باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور فلپ اور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں، ان سے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ اب کئی دفعہ مسیح کے پاس ہوتے ہیں، اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کی آواز بھی سن رہے ہوتے ہیں، لیکن دلوں میں کچھ اور ہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اور یسوع ہمارے دلوں کی سوچ کو جانتا ہے، وہ ہمارے دلوں پر نظر کرتا ہے، ہمارے دل کے اندر جو ایمان ہے وہ اس کو دیکھتا ہے، اور اس لیے اس نے انہیں کہا، حالانکہ یہ مسیح کی بات کو سن رہے ہیں اور وہاں موجود ہیں، تو بھی آئیے مرکز دوسرا باب 8ویں آیت، اور فلپ اور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں، ان سے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھا اور اپنی چاپی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس مفلوج سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ اٹھا اور فلپ اور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ وہ تو یہ سوچتے تھے، اس سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، خدا گناہ معاف کر سکتا ہے، یہ کون ہوتا ہے، یہ کفر بکتا ہے، کون معاف کر سکتا ہے؟ اب وہ اپنے دلوں میں ایسا سوچتے ہیں، لیکن جو مفلوج ہے وہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ یہ مجھے شفا دے سکتا ہے، وہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ یہ میری زندگی میں معجزہ کر سکتا ہے۔ عزیزو، مسیح نے اس کے دل پر نظر کی، اس کے دل میں ایمان کو دیکھا اور اس سے کہا اٹھ، اور وہ اٹھ بیٹھا اور چلنے پھرنے لگا۔ خداوند آپ کے ایمان کو دیکھتا ہے، وہ ایمان جو آپ کے دل کے اندر ہے، لیکن اگر آپ کچھ اور سوچوں میں ہیں، آپ کے دل میں کوئی اور سوچے ہیں، تو آج ان سوچوں کو نکال دیں اور صرف مسیح پر ایمان آپ کے دل میں ہو، اور ایمان یہ ہو کہ یسوع خداوند ہے اور یسوع شافی ہے۔ جب آپ یہ ایمان رکھتی ہیں، یہ ایمان رکھتے ہیں، تو مرض کیسا ہی کیوں نہ ہو، اب یہ شخص نہ چل سکتا تھا، نہ اٹھ سکتا تھا، نہ کھڑا ہو سکتا تھا، نہ کروٹ بدل سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے دل میں یہی سوچا کہ یسوع خداوند ہے اور یسوع شافی ہے، اور اس ایمان کی بنیاد پر یہ شفا پا گیا۔ آج آپ بھی اگر یہ ایمان رکھتے ہیں تو خدا آپ کی زندگی میں یقیناً اپنی قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ عزیزو، خدا دل پر نظر کرتا ہے۔ انسان تو انسان کے چہرے کو دیکھتا ہے، لیکن خدا انسان کے دل پر نظر کرتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے خدا اس کو دیکھتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں اعمال 19واں باب 17ویں آیت۔ اعمال 19واں باب اور اس کی 17ویں آیت لکھا ہے، تو اپنے دل میں اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا اور اپنے ہمسایہ کو ضرور ڈانٹتے بھی رہنا، تاکہ اس کے سبب سے تیرے سر گناہ نہ لگے۔ اپنے دل میں اپنے بھائی کے لیے بغض، جب آپ کے اندر اپنے بھائی کے لیے بغض، اپنی بہن کے لیے بغض،
اپنے عزیزوں کے لیے بکس ہے، اور وہ بکس آپ کے ایمان کو پنپنے نہیں دیتا اور معجزہ نہیں ہونے دیتا۔ آج اپنے دل سے بکس کو نکالیں، اپنے دل کی سستی کو دور کریں، اپنے دل کی کمزوری کو دور کریں، اور گاتے ہیں دل دا میں کمزور یسو میں نو۔ جب آپ کا دل کمزور ہے نا پھر آپ گر جائیں گے، اس لیے یسو آپ کو سنبھالتا ہے، آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور آپ کا ایمان ہوتا ہے کہ یہ کام یسو کر سکتا ہے، اسی کے یسو خداوند ہے اور یسو شافی ہے، اور اس ایمان کے ساتھ ہی آپ کی زندگی میں غیر معمولی کام ظہور میں آتا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں پہلا سلاطین 8 باب 34ویں آیت کو دیکھیں گے۔ پہلا سلاطین پہلا سلاطین 8واں باب 38ویں آیت کو پڑھیں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، تو جو دعا اور مناجات کسی ایک شخص یا تیری قوم اسرائیل کی طرف سے ہو، جن میں سے ہر شخص اپنے دل کا دکھ جان کر اپنے ہاتھ اس گھر کی طرف پھیلائے، تو آسمان پر سے جو تیری سنت گاہ ہے سن کر معاف کر دینا، اور ایسا کرنا کہ ہر آدمی کو جس کے دل کو تو جانتا ہے اس کی ساری روش کے مطابق بدلہ دینا، کیونکہ فقط تو ہی سب بنی آدم کے دلوں کو جانتا ہے۔ عزیز و خدا سب بنی آدم کے دل کو جانتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے، اور ایمان یہ ہے کہ یسوع خداوند ہے اور شافی ہے، تو آپ کے لیے معجزہ ہے، آپ کے لیے امپاسبل کام پاسبل ہے، اور خدا آج آپ کے لیے یہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کے دل کو جانتا ہے، وہ آپ سب کے دل کو جانتا ہے، وہ ہم سب کے دل کو جانتا ہے۔ وہ جو چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں اس وقت ہمتن گوش ہیں، خدا کی آواز کی شنوا ہو رہے ہیں، ان کے دلوں کو جانتا ہے، اور جو آن لائن زندہ مسیح کی کلیسیا پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے دلوں کو بھی جانتا ہے، اور جو آف لائن اس پروگرام کو دیکھیں گے ان کے دلوں کو بھی جانتا ہے۔ آپ کے دلوں میں ایمان ہے، اور ایمان یہ ہے کہ یسوع خداوند ہے اور شافی ہے، تو خداوند آج ہی آپ کے لیے عجیب کام کرنے کے لیے یہاں موجود ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ آج جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خداوند ہے اور یسوع شافی ہے، وہ ایمان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور جو آن لائن دیکھ رہے ہیں زندہ مسیح کی کلیسیا، وہ بھی ایمان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اس اقرار کے لیے کہ یسوع خداوند ہے اور شافی ہے، اور جو آف لائن دیکھیں وہ بھی ایمان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے، خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے، خدا کے بیٹے یسوع۔ بہت کم آواز ہے آپ کی، جتنے ہیں آپ آواز بہت کم ہے، بلند آواز، اس کا مطلب دل سست سا ہے۔ سست دل جو ہے نا وہ معجزہ نہیں حاصل کرتا۔ خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہو، تو نے مجھ سے کلام کیا، میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں۔ تیرا شکر ہو کہ تو چاہتا ہے تیرے لوگ معجزات اور زندگی پائیں۔ اے خداوند، تو ان زندگیوں میں معجزہ کرتا ہے جن کے دلوں میں یہ ایمان ہے کہ یسوع خداوند ہے اور شافی ہے۔ اے خداوند، میں دل سے اقرار کرتا ہوں کہ تو خداوند ہے اور شافی ہے۔
آئی خداوند میری زندگی میں، میرے خاندان میں یقیناً تو معجزہ کرے گا۔ آئی خداوند میں اپنے اس دل سے اپنے بہن بھائیوں کے لیے بغض کو دور کرتا ہوں، نفرت کو دور کرتا ہوں، حسد کو دور کرتا ہوں، برے منصوبوں کو دور کرتا ہوں، اور اے خداوند اس دل میں تو آ، تیرا شکر۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، آئے زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ آئے خداوند تیرے ان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ تیرے حضور آئے ہیں، اور اے خداوند جو آن لائن زندہ مسیح کی کلیسیا پروگرام کو دیکھ رہے اور سن رہے ہیں، وہ بھی ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسی طرح جو آف لائن دیکھیں وہ بھی اس ایمان کے ساتھ تیرے حضور آئیں گے، اور میرا ایمان ہے آج تو ان کی زندگیوں میں معجزات کرے گا۔ تیرا شکر، تیری تعریف یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے، آمین۔ تشکر۔